أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اس سے آگے ہم بات کر نہیں سکتے، اس سے آگے کوئی بھی بات کر نہیں سکتا، لیکن کراچی کے جو حالات بنے رہے ہیں اس سے آگے بہت بات ہو گئی ہے. ناحق خون اتنا بہہ چکا ہے کہ اگر آپ کراچی کی گلیوں میں سے گزرتے رہے ہوں پچھلے 6 ماہ میں تو بہت کم جگہیں ایسی رہ گئی ہیں جہاں پر خون کے دھبے نہیں ہوں. پاکستان کی سیاست اپنی انٹالرنس کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن اب تو صرف ایک وجہ رہ گئی ہے اس کی شہرت کی یا بدنامی کی، وہ یہ کہ ایک بیان آتا ہے کسی بھی طرف سے آتا ہے اور اس کے بعد خون کی ہولی کھل جاتی ہے. پاکستان کی سیاست نے اگر یہی انداز اختیار کیے رکھا تو مستقبل ہمارے لیے کیا لے کے آئے گا. خواجہ سہیل منصور صاحب ممبر قومی اسمبلی MQM کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون پر، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیو میں آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان کے برابر میں اندلیب عباس صاحبہ جو سپوکس پرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں سید حیدر علی شاہ جوائن کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے تھوڑی ہی دیر میں. خواجہ صاحب، ہم نے آپ کی پارٹی کا موقف سنا، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر طویل شاید بحث مباحثے کی گنجائش رہ نہیں گئی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پارٹی کا جو لائے عمل ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ انگیج کرنے کا، اپولوجی بھی آ گئی ہے، الطاف حسین صاحب کی طرف سے کال ختم کرنے کی اپیل بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اس کو کنڈیم کر دیا ہے بیان جو دیا گیا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک بیان کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ گو ایڈ. دیکھیں، جو بیان آیا اس بیان کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک کوئی معمولی بیان تھا تو وہ ایک معمولی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کے اندر بسنے والے، پورے ملک کے اندر بشمول کراچی جتنے بھی لوگ مائیگریٹڈ ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر، جنہوں نے اپنے مال و عزت کی قربانیاں دے کر اس ملک کو بنایا اور اس ملک کے لیے آج بھی وہ لوگ کھڑے ہیں اور اس ملک کے وفادار ہیں، ان کو یہ کہنا کہ وہ بھوکے ننگے اور آئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انگریزوں کے کتے نہلانے والے جاگیردار زمیندار ملک وڈیرے خان جو ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے علاقوں میں جا کر اپنے لوگوں کی حالتیں دیکھیں، نہ ان کے تن کے اوپر کپڑا ہے، نہ ان کے پاس کوئی زندگی ہے، نہ ان کے پاس عزت نفس کی کوئی چیز ہے. یہ گورا انگریز یہاں سے گیا اور کالے انگریز کے روپ میں ان کو چھوڑ کے چلا گیا، جنہوں نے نہ 63 سال میں اپنے لوگوں کو کوئی فیسیلیٹی دی، نہ تعلیم کی فیسیلیٹی دی، نہ روڈ بنائے، نہ اسکولوں کی فیسیلیٹی دی، بلکہ ان کو اپنی جیلوں میں بند کر خواجہ صاحب اگر میں انٹرپٹ کروں، I understand کہ you're deeply hurt آپ کی پارٹی کی قیادت کے اوپر، جن لوگوں کے آپ نمائندہ ہیں ان کے اوپر آپ کی نظر میں حملہ ہوا ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور اس کا مختصر اگر جواب آپ دے پائیں تو وہ یہ کہ ایک فرد کے بیان کو جو اون کر رہا ہے کہ میرا انڈیویجول بیان ہے اور اس بیان کو کوئی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا، اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں، بالکل سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو ایک پولیٹیکل تھیری میں کنورٹ کر دینا کہ یہ تمام لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تمام پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں آپ نے صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے؟ یو اسٹک ٹو دس پوزیشن کہ ایوان صدر کی طرف سے پالیسی آ رہی ہے، پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے بیان دے رہے ہیں یا انفرادی بیان ہے؟ جی خواجہ صاحب. جی اس لیول کے آدمی کو چاہے انڈیویجول بیان ہو یا اس کا ذاتی ایک سوچ ہو، یہ ملک کے نہ وفادار ہیں، نہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ کوئی بات کرنے والے ہیں، نہ یہ جمہوریت کے ہمدرد ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ملک کی جمہوریت تباہ ہو. بدقسمتی سے 63 سال میں ہمارے پاس کتنے دن جمہوریت رہی، لیکن اس کے اندر جب یہ اس قسم کا بیان دے کر جو ملک کی پوری اقتصادی کو چلانے والا شہر ہے، جو ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ملک کا 72% ریونیو دینے والا شہر ہے، اس شہر کے امن کو تباہ کرنے کی بات کرنا، اور جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، ان کی صرف گناہ یہ ہے یا متحدہ قومی موومنٹ کا گناہ یہ ہے یا ان کی نظر میں یہ گناہگار صرف اس لیے ہیں کہ وہ متوسط طبقے کے عام آدمی کو، ایک غریب ہری کو، پڑھے لکھے باکردار ایماندار آدمی کو یا ایک مزدور کو
اسمبلیوں میں لا کر بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر جو ایک انقلاب کی بات الطاف بھائی کرتے ہیں، میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں، جی بالکل، جو انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ میرا سوال بڑا سادہ سا تھا، میرا خواجہ صاحب گزارش یہ ہے، دیکھیں اس طرح تو پھر بات آگے چلے گی نہیں، چلیں میں اپنا سوال وہیں پہ چھوڑتا ہوں. لیٹ می کم ٹو آسما ارباب عالمگیر صاحب. کیا ضرورت تھی یہ بیان؟ آئی مین آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ اس سے پہلے بھی بیانات آتے رہے ہیں، اور اگر ان بیانات کو آپ صدر آصف علی زرداری صاحب کی سپیچ کے ساتھ دیکھیں تو لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دس پالیسی کمز فرام دا ویری ٹاپ، کہ جہاں پر کوئی لحاظ نہیں ہے، جہاں پر نتائج کا خوف نہیں ہے، اور جو منہ میں آیا بیان کیا، رسپانسبل پوزیشن سے جو بیان آتا ہے اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں. واٹ وڈ پرومپٹ ہم ٹو سے کوئی پارٹی کے اندر کوئی ہوئی بات چیت اس کے اوپر؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ دس ہیز بین کیٹیگوریکلی سیڈ کہ دس از ہز پرسنل پوائنٹ آف ویو، اور یہ اس کا پرسنل بیان ہے، اور یہ تو میرے خیال میں ابھی آپ سب کو کلیئر ہے. اس بیان کا صدر آصف علی زرداری کی لیڈرشپ یا دا وے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چلا رہے ہیں، یا وہ اس ملک کی صدارت کو چلا رہے ہیں، یا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈے ون سے ہمارا کلیئر ایجنڈا ہے، and that is reconciliation, and we are already زرداری صاحب کی طرف سے اور میں آؤں گا کہ ایم کیو ایم کے بعض لیڈران کے بھی بیانات میں چلاؤں گا، پی ایم ایل این کے بھی بیانات ہم چلائیں گے، لیکن زرداری صاحب کے الفاظ کا چناؤ جو ہے if I can complete، یہ جو انہوں نے کل دیکھا وہ اسٹیٹ، آپ نے ان کے بیان سب نے سنا ہے مرزا صاحب کا، it has got nothing to do with our leadership، نہ ہماری لیڈرشپ سے یہ کوئی لائن آئی ہے. ہم نے تو کولیشن کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں 3 سال سے، اور ایم کیو ایم ہیز بین آر پارٹنرز. اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں پالیٹکس میں، اور ایشوز تھے، ایشو تھے، ٹھیک ہے، تھے اور ہیں، لیکن پالیٹکس میں دیکھیں پالیٹکس میں جب 2-3 پارٹیز کولیشن میں آتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ایشو، دیز آر اے پارٹ آف ڈیموکریسی. لیکن ہم نے کبھی اس بیان کو ساری پیپلز پارٹی نے کنڈیم کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گرو اپ. Being in any party we have to grow up. Pakistan does not need this today. اگر یہ ہماری طرف سے آتا ہے یا ان کی طرف سے آتا ہے، میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں پھر سارے پاکستان کو کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ یو سی ابھی ہم ایک پاکستان لکلی اور ان لکلی ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے ایک گلوبل اس میں جال میں پھنس گیا ہے، اور وی ہیو ٹو تھنک فار پاکستان. ٹھیک ہے، ہر پارٹی کے اپنے منشور ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کی پالیسیز ہوتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو تھنک بیانڈ دس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ون رانگ ڈز ناٹ لیٹ یو ڈو اندر رانگ. اگر مرزا صاحب کی طرف سے یہ آیا تو ایم کیو ایم سے ہم ابھی بھی الطاف بھائی کا ہے کہ انہوں نے اس کال دی اور اس کو اسٹاپ کرایا، لیکن ان کی طرف سے زیادہ رسپانسبلٹی شو ہو جاتی تو شاید یہ جو 15 لوگ ان کی رسپانسبلٹی کی بات ہم ان سے کریں. بٹ لیٹ می کوئکلی گیٹ اے ورڈ فرام اندلیب. پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ جو ہے بہت سارے معاملات پر کلیئر ہے. یہ جو آج کل ہو رہا ہے کوئکلی اگر آپ تجزیہ دیں، آپ کے خیال میں، آپ کی پارٹی کے خیال میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ جی گینگ وار ہے. یہ جو پارٹیز انوالوڈ ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے فورس. اور آپ یہ واقعہ تو اب ہوا ہے، اس سے پہلے جتنے واقعے میں پچھلے 4 دن میں 110 لوگ مر گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں بوم بلاسٹ میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے اس میں مر گئے ہیں. میں دیکھ رہی تھی پورے 6 مہینے میں بوم بلاسٹ میں 701 لوگ مرے ہیں ان 35 بوم بلاسٹ. پچھلے 4 دنوں میں، اس سے پہلے کل 20 مرے، اس سے پہلے 110 لوگ مر گئے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ساری پارٹیز انوالوڈ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سب نے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اور سب کو کراچی میں بھی پتہ ہے. لیکن جب اسٹیٹ اور سارے مل کے تماشائی بنیں گے اور اس کے متعلق کچھ نہیں کریں گے، اور لفاظی کی ایک گینگ وار ہوگی، اور پھر ہاتھا پائی ہوگی، اور پھر جانوں لینے کی ایک گینگ وار ہوگی، اور اس پہ کوئی رٹ نہیں ہوگی، اس پہ کوئی سٹانس نہیں لیا جائے گا، تو پھر کون کس کو پکڑے؟ لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹالرنس پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی کم تھی، بالکل ختم ہو گئی ہے. اگر بیانات سے لوگوں کی جانیں جانے لگیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات کتنے پریکیریس ہو چکے ہیں. بیانات کے اوپر کیا پابندی لگنی چاہیے، یا ایسے بیانات کو کلی طور پر کنڈیم کرنا چاہیے، اس کے اوپر پیونیٹیو ایکشن ہونا چاہیے؟ پہلا بیان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بیانات آ چکے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں.